الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على القلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونضع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 90 پارے کی سورۃ الاعراف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے باعظمت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک کام کے لیے سابقہ دستور اور روایت کے مطابق مغرب کے بعد درس قرآن کے اس سلسلے کو پھر سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان بھی بابرکت تھا اور شوال بھی بابرکت ہے، اس لیے کہ شوال حج کے مہینوں میں سے ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں اور وہ مہینے رمضان کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ شوال کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد جو آدمی اللہ کی توفیق سے 6 روزے رکھ لے نفلی، تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ستم من شوال، اس لیے کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ تو 30 ہیں اور ہر نیکی 10 کے برابر ہے، تو وہ 30 روزے 300 روزوں کے برابر ہوئے، گویا کہ اس نے 300 دن روزے رکھے، اور 6 روزے اگر اور رکھ لے گا تو ہر روزہ 10 روزے کے برابر 60 ہو گئے۔ قمری مہینے کے اعتبار سے، چاند کے مہینے کے اعتبار سے سال 360 دنوں کا ہوتا ہے۔
پھر یہ بھی شریعت نے ان کو فرض اور واجب نہیں کیا، نفل ہے، جس کا جی چاہے وہ رکھے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن اس کو لازم اور فرض اور واجب نہیں کیا۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا فرمائی کہ فوراً عید کے بعد رکھنا ضروری نہیں کہ دوسرے دن سے شروع کر دیے پھر روزے، ضروری نہیں ہے، رکھ سکتا ہے دوسرے دن سے، عید کے بعد سے 6 دن مسلسل رکھ لے، یا شوال کے پورے مہینے میں 6 کر لے، ایک ایک کر کے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تمہیں مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ تو غرضے کی شوال کے مہینے کی یہ فضیلت ہے۔ شوال ہی کے مہینے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا، اور اسی مہینے میں رخصتی بھی ہوئی۔ عرب لوگ شوال کے مہینے میں نکاح کو معیوب سمجھتے تھے، برا، اور اس کی علتیں مختلف لوگ بیان کرتے ہیں۔ کسی موقع پر شوال میں نکاح کرنے والوں نکاح ہوا اور اس کے بعد کثرت سے موتیں ہو گئی، تو لوگوں نے سوچا کہ اس مہینے میں شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، منحوس ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں اسی میں میرا نکاح ہوا، اسی میں میری رخصتی ہوئی، اور سب سے زیادہ محبت ازواج مطہرات میں مجھی کو حاصل ہوئی، اس شوال کی برکت ہے، لہذا اپنے خاندان کی بچیوں کا بھی وہ نکاح اسی میں کیا کرتی۔ تو بہر صورت نکاح بھی عبادت ہے، مگر سب سے بڑی اس امت کی عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس سے پہلے کی آیات میں 5 پیغمبروں کے اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے۔ نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور ان کی قوموں کے نہ ماننے پر تباہی اور بربادی کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ فرماتا ہے کہ جن قوموں کو ہم نے برباد کیا، تباہ کیا، غارت کیا، تو کسی قوم کو اس سے پہلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بغیر بتائے ہوئے برباد نہیں کیا، بلکہ پہلے ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا، انہوں نے رہنمائی کی، رہبری کی، سیدھا راستہ بتایا، پھر بھی جن لوگوں نے ان کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا تو پھر ان کو ہم نے برباد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی شہر میں کوئی نبی، پھر اس نبی کی نبوت کو جن لوگوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان لوگوں کو پکڑا، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، مگر ہم نے پکڑ لیا اس بستی میں، شہر میں رہنے والوں کو۔ کاہے میں پکڑا؟ بالبأساء والضراء، سختی میں اور بیماریوں میں۔ ذرہ کہتے ہیں تنگ دستی، غریبی، مفلسی، پریشان حالی، والضراء، اور ذرہ کہتے ہیں تکلیف کو، یعنی پریشانی، بیماری طرح طرح کی۔ ہم نے اس قوم کو تنبیہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے کہ نبی کی بات کو مان لو، حق کو قبول کر لو، اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کر لو، اس موقع کو غنیمت سمجھو، تنبیہ کرنے کے لیے ہم نے ان قوموں کو
سختیوں میں مبتلا کیا، بیماریوں میں مبتلا کیا، بلاؤں میں مبتلا کیا، تاکہ وہ لوگ اکڑ سے باز آ جائیں، اللہ کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے نبیوں کی اطاعت کر لے۔ اس لیے تکلیف میں آدمی کیا کرتا ہے، فطری بات ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو آدمی خدا کو یاد کرتا ہے۔ شاید ہم نے نبیوں کو تکذیب کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اسی لیے یہ بلائیں آ رہی ہیں، اسی لیے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اسی لیے بیماریاں مسلط کی گئیں۔ اور اس کے بعد وہ آدمی توبہ کر لے اور توبہ کر کے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ فرمایا لعلہم یضرعون، ہم نے ان کو پکڑا بلاؤں میں، مصیبتوں میں، تنگ دستی میں، غربت میں، افلاس میں، بیماریوں میں۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ کے آگے روئیں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اپنی روش کو بدل لیں، ایمان اختیار کر لیں۔ مگر ان لوگوں نے اس موقع کو گنوا دیا، توبہ نہیں کی، اپنے اعمال سے گریز نہیں کیا، برے اعمال سے اچھے اعمال اختیار نہیں کیے۔ جب اس تنبیہ سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کو دوسرے انداز سے تنبیہ کی، دوسرا موقع دیا۔ دوسرا موقع کیسے دیا؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ ان کو خوشحالی بدلے میں دی، یعنی تنگ دستی کی جگہ دولت عطا کر دی، اور بیماری کی جگہ صحت عطا کر دی، اور بدحالی کی جگہ خوشحالی ہم نے ان کو عطا کر دی، تاکہ جب اللہ کی نعمتیں دیکھیں تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ انسان کی فطرت ہے، جب اس پر احسان کیا جاتا ہے تو محسن کا وہ کہنا مانتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طبیعت فطرت رکھی ہے کہ جو جانوروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، جانور اس احسان کو مانتے ہیں اور اس کی خاطر اپنے آقا کی خدمت کرتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے 30ویں پارے میں ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورہ والعادیات۔ سورہ والعادیات میں اللہ نے جس جانور کی قسم کھائی ہے وہ ہے گھوڑے، گھوڑوں کی قسم کھائی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور پھر وہ گھوڑے زمین پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں۔ جب بہت تیزی کے ساتھ چلتے ہیں گھوڑے تو ان کی پیروں میں لوہے کی نال ٹھکی ہوتی ہے، جب وہ پتھریلی زمین سے ٹکراتی ہے تو اس سے چنگاریاں اڑنے لگتی۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑ رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں مگر دوڑ رہے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور پھر ٹاپ مار کر وہ آگ جھاڑتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح کے وقت دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اپنے مالک کے اشارے پر۔ پھر کیا ہے؟ فالمغیرات صبح فأثرن به نقعا، اور صبح کے وقت میں اوس اور شبنم کے گرنے کی وجہ سے زمین کے اوپر جو گرد و غبار ہو جاتا ہے وہ خوب اڑنے لگتا ہے نا، اڑنے لگتا ہے۔ شبنم جب گرتی ہے اوس تو کیا ہوتا ہے؟ گرد و غبار جم جاتا ہے، مگر وہ گھوڑے اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت میں غبار اڑانے لگتے ہیں۔ فوسطن به جمعا،
اور پھر وہ اپنے سواروں کو لے کر دشمنوں کی جماعت اور لشکر میں گھس جاتے ہیں، جہاں تلواریں چل رہی، تیر چل رہے، بارش کی طرح برس رہے ہیں، مگر وہ پرواہ نہیں کرتے، اپنے مالک کی وفاداری میں، اس کی خدمت میں، اس کو لے کر کے دشمنوں کی جتھے میں گھس جاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھانے کے بعد پھر کیا بیان کیا؟ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کیسے کہ گھوڑا ایک مخلوق ہے اور گھوڑا پالنے والا بھی مخلوق ہے، دونوں مخلوق ہے۔ گھوڑا پالنے والے نے گھوڑے کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو دانہ کھلایا، چارہ کھلایا۔ گھوڑا بھی مخلوق، کھلانے والا بھی مخلوق، اور چارہ بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ ہی کا پیدا کیا ہو، اللہ کا پیدا کیا ہو گھوڑا، اللہ کا پیدا کیا ہو گھوڑے والا، اللہ کا پیدا کیا ہوا دانہ اور چارہ۔ اس نے کیا کیا؟ صرف گھوڑے والے نے اللہ کے پیدا کیے ہوئے چارے کو، اللہ کے پیدا کیے ہوئے گھوڑے کو صرف کھلا دیا۔ اس کا احسان وہ کتنا مانتا ہے؟ اس کے اشارے پر جان کی پرواہ نہیں کرتا اور دشمنوں کی فوج میں گھس جاتا ہے۔ مگر انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ سر کے بالوں سے لے کے ناخن تک نعمتوں میں اس نے اس کو ڈھانک رکھا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ کے جو پیغمبر سمجھانے آ رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو پیغامات آ رہے ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس طرح کسی قوم کو غارت نہیں کیا۔ پہلے جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے مشکلات میں مبتلا کیا، شاید کہ اب سے گناہوں سے باز آ جائے، توبہ کر لے آدمی، میری غلطی کی وجہ سے قحط مسلط ہوا ہے، نبیوں کو نہیں جھٹلانا چاہیے۔ جب وہ اس میں فیل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ دوسرے انداز سے ان کو تنبیہ فرمائی۔ کیا کیا؟ غریبی کو دور کر دیا اور دولت عطا فرمائی، بدحالی کو دور کر دیا، خوشحالی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بیماری کو دور کر دیا، صحت عطا فرمائی، تاکہ اس انعام کو دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی قدر کرے، اللہ کے پیغام کو سنیں۔ مگر ان لوگوں نے اس موقع کو بھی گوا دیا، انہوں نے، اور انہوں نے کیا کہا؟ یہ خوشحالی اور بدحالی، یہ غریبی اور امیری، اور یہ صحت اور بیماری، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے کفر کیا ہے، نبیوں کو جھٹلایا ہے، بلکہ یہ تو ہوتی رہتی ہے، اتفاق ہے، دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی چھوٹے دن ہوتے کبھی بڑے ہوتے، کبھی سردی آتی کبھی گرمی آتی، کبھی مفلسی ہے کبھی دولت ہے، کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے، اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا، لہذا انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی بڑی عجیب شان ہے، مومن مشکل میں مبتلا ہوتا ہے جب بھی اسے اجر ملتا ہے، اور مومن نعمتیں اس کو دی جاتی ہیں جب بھی فائدے میں رہتا ہے۔ جب وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، غربت میں مبتلا ہوتا ہے اور تنگ دستی میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، اللہ نے وقت ڈالا ہے، گزر جائے گا، توبہ کرتا ہے اللہ سے۔ اور اگر اللہ اسے نوازتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ شکر کرتا ہے۔ صبر کا راستہ بھی جنت میں لے جانے والا اور شکر کا راستہ بھی جنت میں لے جانے والا۔ مومن کبھی بد نصیب ہوتا ہی نہیں۔ کہلے ہم بڑے بد نصیب آدمی، کیسے بد نصیب ہیں آپ؟ غلط کہہ رہے ہیں، مومن بد نصیب ہوتا ہی نہیں۔
تو ان لوگوں کو جو دو تنبیہ اللہ نے فرمائی، دونوں تنبیہوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ جب نظر انداز کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا حتی عفوا، ہم نے ان کو خوشحالی دی بدحالی کی جگہ، یہاں تک کہ انہوں نے خوب ترقی کی، صحت بھی خوب ہو گئی، دولت بھی خوب بڑھ گئی، اور رتبہ اور عہدہ بھی ان کا بڑھتا چلا گیا۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، تو وہ لوگ کہنے لگے یہ جو پہلے ہم بیمار ہوئے تھے اور جو پہلے جو غریبی مفلسی آئی تھی، یہ کفر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے ساتھ ہوا۔ قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہا ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی تھی تنگی بھی اور راحت بھی پیش آئی تھی، لہذا یہ کفر کی سزا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا پھر کیا ہوا؟ دونوں موقع جب انہوں نے گوا دیے اور اللہ کے امتحان میں جب وہ فیل ہو گئے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ تیاری کر لیتے۔ خبر نہ ہونے کے یہ مطلب نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کو خبر دی تھی اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، مگر انہوں نے انبیاء کی بات پر یقین ہی نہیں کیا، کہا یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں ہوا، خبر بھی نہیں ہوئی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دولت، خوشحالی، رتبے اور عہدے یہ بطور آزمائش کے ہوتے ہیں۔ اگر آدمی شکر گزار ہے، نیک ہے، اور پھر دولت مل رہی ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، اس کا مطلب یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور نافرمانی کر رہا اور پھر بھی دولت مل رہی ہے، ترقی مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ امتحان ہے، اس کا پکڑ آنے والی ہے اگر نہیں اس نے شکر ادا کیا۔ یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ تو کافروں کا حال تھا، اس میں مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہے مگر دکان ایسی چل رہی ہے کہ بس کچھ پوچھئے نہیں، جیسے فری میں بٹ رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں، ترقی پہ ترقی ہوتی چلی جا رہی، اور ہے نافرمان۔ تو انعام تو فرمانبرداروں کو دیا جاتا ہے، یہ نافرمانی کے بعد کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ ڈھیل ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے دیے ہوئے موقعوں کو گوا دیا، امتحان کو انہوں نے امتحان نہیں سمجھا، فیل ہو گئے اس میں۔ اگر یہ بجائے کفر کے اور سرکشی کے اگر یہ تقوی اختیار کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے، تو پھر کیا ہوتا؟ سنیے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر یہ شہر والے جو برباد کر دیے گئے اگر یہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور یہ تقوی اختیار کرتے، تقوی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، تو اللہ فرماتا پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ یوں تو یہ برباد کیے گئے، لیکن اگر یہ دوسرا رخ اختیار کر لیتے، فرما بردار بن جاتے، تقوی اختیار کر لیتے، ایمان لے آتے، تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمانی اور زمینی برکتیں کھول دیتے، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی اور زمین سے بھی برکتیں ان کو عطا کی جاتی۔ برکت سے مراد نعمتیں جو آسمان سے بھی آتی اور زمین سے بھی ملتی۔ آسمان سے کیا؟ بارشیں ہوتی مناسب وقت پر، اور زمینی برکتیں کیا؟ اس بارش کے نتیجے میں پیداوار خراب ہو جاتی ہے نا، اچھی پیداوار ہوتی، پھل خوب آتے، نہال کر دیتے ہم ان کو۔ برکت اللہ نے کہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ برکت اور چیز، برکت کے معنی کیا ہے؟ برکت کے معنی ہیں بڑھ جانا، کسی چیز کا بڑھ جانا۔ تو برکت دو طرح سے ہوتی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہی بڑھ جاتی ہے، جو چیز اللہ نے دی ہے اسی میں برکت ہو گئی، اللہ نے تھوڑی تھی بڑھا دیا، ایسا بھی ہوا۔
نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اپنا بچا ہوا توشہ جمع کرو، وہ جمع کر لیا۔ آپ نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا اور دعا کی۔ چند آدمی اسے کھا سکتے تھے، پورا لشکر کا لشکر شکم سیر ہو گیا اور وہ توشہ اتنا کا اتنا ہی تھا۔ بعض صحابہ نے دیکھا کھجوریں بڑھ رہی، بڑھتے ہوئے دیکھا، وہ بڑھ رہی اور گر رہی چاروں طرف سے، اور چند کھجوریں تھی، تو اللہ نے ظاہری اعتبار سے برکت عطا فرمائی۔ دوسری برکت یہ ہوتی ہے وہ چیز تو اتنی ہی رہتی ہے مگر اس سے کام بہت نکل آتے ہیں۔ کھانا تھوڑا سا ہے مگر بھوکا کوئی نہیں رہا، ہے نا؟ اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ وہی گاڑی ہے کتنی پرانی مگر اس نے کبھی دھوکہ ہی نہیں دیا، کبھی خرابی نہیں ہوئی۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا، اس کا مطلب اس میں برکت ہے۔ اسی طرح مکان ہے، جب سے یہ مکان لیا اللہ تعالیٰ نے ترقی کے دروازے کھول دیے، کوئی دقت ہی نہیں ہوئی، پوری زندگی آرام سے گزر گئی اس مکان میں اور کوئی زحمت کا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ برکت ہے۔ ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ ہمیں کیا چیز مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ کثرت نہیں، برکت مانگنا چاہیے، اس لیے کہ کثرت میں پریشانی ہوتی ہے اور برکت میں اطمینان ہوتا ہے۔ برکت نعمت ہے۔ لوگ کیا کہتے تھے پہلے جب سلام کرتے تھے لوگ، تو سلام کے جواب میں کیا کہتے تھے لوگ؟ بھول گئے؟ کیا کہتے ہیں؟ جیتے رہو، ہے نا؟ بڑی زندگی ہو، یہ بڑی زندگی ہو، جیتے رہو، یہ خالی کافی نہیں ہے۔ پتہ زندگی تو بڑی لمبی ہے مگر ایسی زندگی جس سے آدمی پناہ مانگ رہا ہے، گھر والے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اور خود بھی پناہ مانگ رہا ہے، دوسروں پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ یہ دعا نہیں ہوئی، یہ تو بد دعا ہو گئی۔ اس لیے دعا کیا ہے؟ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس گاڑی کو مبارک کرے، کہتے نہیں مبارک کرے، یہ دعا ہے۔ اللہ اس رشتے میں برکت ڈال دے۔ شادی ہوئی تو کہا بارک اللہ علیک، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ تو برکت جو ہوتی ہے وہ گھر میں بھی ہوتی ہے، دکان میں بھی ہوتی ہے، وقت میں بھی برکت ہوتی ہے، مال میں بھی برکت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ عمر کم ہے مگر اللہ تعالیٰ نے کام بہت لے لیا، یہ کیا ہے؟ عمر میں برکت۔ حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ وبرد اللہ مسجعہ، ان کا جب تعزیتی جلسہ ہوا ان کی وفات کے بعد، تو مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا نے اپنی عمر میں جو کام کیا ہے اکیلے، یہ بڑی بڑی اکیڈمیاں مل کر کے نہیں کر سکتی تھی۔ جو اکیلے مولانا نے کتابیں لکھ دی ہیں، جو تقریریں کی ہیں، جو مناظرے کیے ہیں اور جو امت کو ان سے فیض پہنچا ہے، فرمایا یہ اتنا کام اکیلے کر ڈالا، یہ کیا ہے؟ اللہ نے برکت دی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت ڈال دی۔ دیکھیے کہاں تک پہنچا، اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، وقت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیے وقت میں کیسی بے برکتی ہے نا؟ پہلے زمانے میں رمضان میں جو خواتین ہوتی تھی یہ سب کیا کرتی؟ یہی کرتی تھی جو آج کرتی، مگر پہلے کیا تھا؟ وہ چولہے ہوتے تھے اور لکڑیوں سے ان کو جلانا پڑتا تھا۔ لکڑیاں بھی کیسی گیلی ہیں، کبھی بڑی دیر میں چولہے میں آگ جلی اور پھر اس کے بعد وہ روٹی پک رہی ہے، وہ کھانا تیار ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ کیا کر رہی ہیں؟ کھانا بھی ہو گیا
اور سب نے کھا بھی لیا، اس کے بعد وقت بچ گیا، قرآن کی تلاوت بھی انہوں نے کر لی، ملاقاتیں بھی انہوں نے کر لی، وقت میں اتنی برکت۔ آج کیا ہے؟ صاحب چولہا نہیں جلانا ہے، کان امیٹھا ہے، گیس کے چولہے، اور صاحب اس کے بعد دیگچی بھی کیا ہے، وہ آ گیا کوکر، اس میں اور تیزی کے ساتھ پک کے تیار ہو گیا، طرح طرح کی چیزیں آ گئیں، مگر اس کے باوجود وہ وقت ہوا کیا؟ وقت نہیں ملتا صاحب، ملاقات کا ٹائم نہیں ملتا، ذکر کا ٹائم نہیں ملتا۔ حضرت شیخ کے وہاں بہت مہمان ہوتے تھے، اور اعتکاف کے زمانے میں اور ویسے ملنے والے، اور وہ خواتین سب کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں۔ حضرت فرماتے تھے 10 پارے یومیہ میرے گھر کی عورتیں پڑھ لیتی۔ اس کے بعد بھی یہ کیا تھا؟ برکت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، معلوم یہ برکت کاہے پہ ملتی ہے؟ آج بھی مل سکتی ہے برکت۔ برکت کا راز اللہ بتا رہا ہے کیا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر شہر کے رہنے والے لوگ جو برباد کر دیے گئے، اگر یہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کر لیتے، تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین سے ہم برکتیں ان پر کھول دیتے۔ تو جو ایمان لائے، تقوی والی زندگی اختیار کرے، اللہ اسے برکت عمر میں بھی دے گا، کام میں بھی دے گا، اور اس کی چیزوں میں برکت دے گا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے برکت کا راستہ اختیار نہیں کیا، لیکن انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ جب جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے۔ ظلم نہیں کیا ہم نے، بلکہ یہ جو ان کو سزا دی گئی، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ جو انہوں نے بویا تھا، جو انہوں نے بویا تھا، بولتے ہی نہیں ہیں، جو ان لوگوں نے بویا تھا، نہیں بولنا ہے، اچھا روزہ رکھے ہو کیا نہ بولنے کا؟ جو انہوں نے بویا تھا وہی کاٹا ہے، کہ گندم از گندم بروئے، جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو، گیہوں سے گیہوں اگتا ہے اور جو سے جو، عمل کے بدلے سے غافل نہ ہو، جو چیز بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اللہ فرماتا ہے افامن اہل القریٰ یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ 5 قوموں کی بربادی کے واقعات تفصیل سے اللہ نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد سنا کس کو رہا ہے؟ یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیے۔ قرآن نازل ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے زمانے کے جو مکے کے لوگ تھے، مشرک تھے، ان سے اللہ مخاطب ہے کہ یہ 5 قوموں کے واقعات تم نے سن لیے، اور سننے کے بعد بھی تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ یہ جو پیغمبر تھے، ان کے جھٹلانے والوں نے جو جرم کیا تھا، وہی جرم تم بھی کر رہے ہو۔ جو پیغمبر ان سے پہلے آئے تھے وہ پیغمبر سب بڑے ہیں، لیکن یہ جو پیغمبر جن کو تم جھٹلا رہے ہو تو تمام پیغمبروں میں سب سے بڑے ہیں۔ جب جرم وہی ہے تو سزا بھی تمہاری وہی ہے، مگر تم کسی طریقے سے سننے کے بعد، واقعات سننے کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا افامین اہل القریٰ، کیا شہر میں رہنے والے بے خوف ہو گئے؟ ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت میں اور وہ سو رہے ہوں۔ کیا اللہ کو قدرت نہیں؟ جن نے قوم صالح کو برباد کیا، قوم ہود کو برباد کیا، قوم شعیب کو برباد کیا، قوم لوط کو برباد کیا، قوم نوح کو برباد کیا، وہ خدا آخری پیغمبر کو جھٹلانے والوں پر رات کے وقت میں جب یہ غفلت کی نیند سو رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے، بے خوف ہو گئے۔ پھر فرمایا افامنوا مکر اللہ
اوامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، کیا شہر میں رہنے والے مطمئن ہو گئے، بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے اس بات سے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت میں، سوتے میں آ جائے یا دن میں آ جائے، وہم یلعبون، اور وہ اپنے کھیل کود میں، اپنے مال میں، اپنے کاروبار میں مشغول ہوں، یہ مطمئن ہے کیا کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ ان پہ آیا تھا، ہم پہ نہیں آئے گا، کام عذاب والے کر رہے ہیں اور ان پہ آیا، ہم پہ عذاب نہیں آئے گا؟ کیا اللہ سے رشتہ داری ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تمہیں عذاب نہیں دیں گے؟ اللہ فرماتا عذاب والے کام کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے وہ آدمی مومن نہیں ہوتا، وہ بربادی جن کا مقدر بن جاتی ہے وہی لوگ عذاب والے کام کرتے ہیں اور عذاب سے ڈرتے بھی نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے افامنوا مکر اللہ، کیا وہ مطمئن ہو گئے اللہ کے داؤں سے، اللہ کی پکڑ سے؟ اللہ کا داؤں کیا کہ نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اللہ ان کو کیا دے رہا ہے؟ کیا دے رہا ہے؟ اللہ نعمتیں دے رہا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، زکوٰۃ نام کی کیا چیز ہوتی جانتے نہیں اور دھن برس رہا ہے۔ کہ مطمئن ہو گئے اللہ کے مکر سے، مکر کا مطلب اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے داؤں سے، اللہ کی تدبیر سے۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے مکر سے اور اللہ کے انتقام سے اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارے میں مبتلا ہونے والے ہوں، جن کے مقدر میں نقصان لکھا ہے، جو تباہ ہونے والے وہی ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کافر آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، اور مومن آدمی، منافق آدمی جب گناہ کرتا ہے تو بالکل ڈرتا نہیں، اور مومن آدمی نیکیاں کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے نا؟ صحابہ تھے کمال ایمان والے، اور وہ سب کیا کرتے تھے؟ رات بھر سجدے میں ہیں اور سارے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات میں کم سوتے تھے، رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور جب صبح ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ جیسی عبادت ہونا چاہیے ویسی ہوئی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے۔ ہم لوگ اگر دیکھیں، اپنا جائزہ لیں تو حضرت حسن بصری کے قول کے مطابق ہم لوگ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ سوچئے، گناہ کرنے کے بعد بھی کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں، اور نیکی کرنے کے بعد ڈرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ نیکی کرنے کے بعد تو اور غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے نا؟ میاں ہم تہجد پڑھتے، دیکھو یہ فرض بھی نہیں پڑھتے، دیکھا آپ نے؟ بجائے ڈرنے کے تکبر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بے نمازی آدمی ہم ان سے افضل ہے، گری ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ تکبر بڑا خطرناک ہے۔ اچھا، یہ تکبر بے نمازی میں نہیں پیدا ہوتا، بے نمازی میں پیدا ہوگا؟ بے نمازی میں نہیں پیدا ہو، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے نماز پڑھنا فرض، ہم نہیں پڑھتے، کوتاہی کر رہے ہیں۔ یہ تکبر کس میں پیدا ہو؟ دینداروں میں پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھنے والوں میں، روزہ رکھنے والوں میں، تلاوت کرنے والوں میں، تقوی اختیار کرنے والوں میں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا تہجد کا، تو اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے، والد بھی اٹھے اور ہم بھی اٹھے، تو اس کے بعد لوگ سو رہے تھے اپنے آرام سے،
تو میں نے کہا اپنے والد سے دیکھیے تو ان لوگوں کو بالکل ایسے پڑے ہوئے جیسے مردے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں، اس طریقے سے سوئے ہوئے ہیں جیسے مردے ہوں۔ تو والد صاحب نے کیا کہا، بیٹے اگر تم بھی سو جاتے، تہجد نہ پڑھتے تو اچھا تھا اس بات سے جو تم نے یہ بات کہی منہ سے نکالی ہے کہ یہ تو مرے ہوئے پڑے ہوئے، بتائیے ایسے جیسے مردہ ہوں، اور ہم نے تہجد پڑھی، تم بھی نہ پڑھتے۔ مگر یہ جو تم نے کہا ہے یہ بہت سخت کلمہ ہے، اگر تم نے پڑھا ہے تو یہ کمال تمہارا تھوڑی، یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ انہوں نے اگر نہیں پڑھا تو کیا ہے، اللہ ان کو توفیق نہیں دی، اللہ ان سے چھین کر کے، تم سے چھین کے ان کو دے سکتا ہے، اس میں ناز کیسا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء وصبناہم بذنوبہم۔ اولم یہد للذین، اللہ فرماتا کہ وہ قومیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، دین کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی مصیبتوں سے متاثر نہیں ہوئے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا کے متاثر نہیں ہوئے، جب اللہ نے ان کو ہٹا دیا، برباد کر دیا، تو زمین خالی پڑی نہیں رہی۔ جہاں جہاں قوموں پہ عذاب آیا تو اس کے بعد وہ علاقے کیا ہیں، دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ بھئی ہر جگہ تو نبی آئے، ہر جگہ قومیں تھیں، جہاں کوئی قوم تھی وہاں اللہ نے نبی بھیجا، جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو برباد کر دیا، تو دنیا تو ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر دنیا کی آبادی میں کہیں سے کوئی کمی آئی؟ وہ تو چھوڑیے، آج کے زمانے میں دیکھیے اتنے حادثات، ایسی بیماریاں، آفات سماوی، آسمانی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، کہیں پلیگ پھیل رہا ہے، کہیں کرونا۔ آپ بتائیے، اس نے تو پورے عالم کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، اور کتنے دنیا سے لوگ چلے گئے، رخصت ہو گئے، دیکھا لوگوں نے نہیں دیکھا؟ زلزلے آئے، مگر اس کے بعد بھی آبادی میں کہیں سے کوئی کمی نہیں۔ خدا جانے یہ دنیا خواب گاہ ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے، رونق وہی باقی ہے محفل کی۔ جو برباد کیے گئے وہی دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، نہیں رہ رہے ہیں، اور رہنے کے بعد جانتے بھی ہیں یہاں ایک قوم تھی جو برباد کی گئی، اور جس وجہ سے برباد کی گئی وہی سارے کام وہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ قوم شعیب کا واقعہ آپ نے سنا اس سے پہلے، اس قوم کو کیوں برباد کیا گیا تھا؟ بت پرستی کے علاوہ کم ناپتی تھی، کم تولتی تھی۔ آج یہ کم ناپنے والے، کم تولنے والے تو ہے نہیں دنیا میں، ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ امانت اتنی کم ہو چکی ہے، علامات قیامت میں سے ہے کہ قیامت کی امانت اتنی کم ہو جائے، کہا جائے گا فلاں علاقے میں ایک آدمی امانت دار ہے، فلاں شہر میں ایک آدمی امانت دار ہے، فلاں جگہ سے پٹرول لینا اس کی ناپ صحیح ہے، شہر میں فلاں جگہ بس، اور فلاں جگہ سے دودھ خریدنا، وہاں دودھ میں پانی نہیں ملے گا، اصلی چیز ملے گی۔ تو وہ جو جرم جس کی وجہ سے قوم برباد کر دی گئی، آج وہی جرم عام ہے یا نہیں ہے؟ مگر پھر بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا ہدایت نہیں ملی، سمجھ میں نہیں آیا ان لوگوں کو؟ یرثون الارض، جو زمین کے وارث ہوئے، مالک بنے، من بعد اہلہا، زمین پر رہنے والوں کے بعد، جو قومیں آباد تھیں برباد کر دی گئیں، ان کی جگہ جو دوسری قومیں آباد کی گئیں، کیا ان کی سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ جیسے ہم نے ان کو برباد کیا تھا اس جرم پر، ہم ان کو بھی لَوْ نَشَاءُ وَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کیا ان کی سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لے ان کے گناہوں کی وجہ سے،
وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، پھر یہ سنیں گے نہیں۔ دلوں پہ مہر لگانے کا مطلب، جب کوئی آدمی طے کر لیتا ہے ضد میں ہمیں ماننا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کا دروازہ اس پر بند کر دیتا ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، اللہ فرماتا ہے یہ شہر ہیں، یہ بستیاں ہیں، کون سی؟ قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی، قوم شعیب کی، یہ بستیاں ہیں۔ نقص علیک من انبائها، ہم آپ سے بیان کرتے ہیں اے پیغمبر ان میں سے کچھ قوموں کے واقعات۔ کتنی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے؟ 5۔ اور قومیں دنیا میں بہت سی ہوئیں، بہت سی برباد کی گئی۔ اللہ فرماتا کچھ واقعات ہم نے بیان کیے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہ جتنی تباہ شدہ قومیں ہیں ایسا نہیں ان کو ایک دم سے مٹا دیا گیا ہو، بلکہ ان سب قوموں کا جرم کیا ہے کہ ان کے پاس پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر آئے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر۔ بینات کا مطلب ایسی دلیلیں تھیں اگر یہ غور کرتے تو اچھی طریقے سے ان کی سمجھ میں واقعی یہ حق ہے، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اگر یہ غور کرتے تو سمجھ میں آ جاتے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا، مگر یہ اتنے بڑے ضدی تھے، ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے اس چیز پر جس کو انہوں نے جھٹلا دیا اس سے پہلے۔ اتنے بڑے ضدی تھے، جس چیز کو جھٹلا دیا، اس کے بعد پھر دلیل آئی، اس سے یقین پیدا ہو رہا ہے کہ یہ صحیح، میں نے غلط کہا تھا۔ پھر دوسری دلیل آئی، یہ صحیح ہے، میں نے غلط کہا تھا۔ دل میں سمجھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے جو کہا تھا وہ غلط تھا، یہ دلیل بھی بتا رہی ہے سچ ہے، یہ دلیل بھی بتا رہی ہے سچ ہے، یہ دلیل بھی بتا رہی ہے سچ ہے، مگر چونکہ پہلی مرتبہ انکار کر چکے تھے اس لیے دوبارہ انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضد۔ بات سمجھ میں آ چکی ہے مگر چونکہ ہم پہلے انکار کر چکے ہیں۔ یہ کافروں کی عادت تھی، اور یہ عادت مسلمانوں میں بھی آج ہے، نہیں ہے کہ پہلے ہم نے ایک بات کہہ دی تھی، ہے نا، ہم نے کہہ دے چاند ہو گیا ہے، اور غلط خبر تھی، اب خبر آ گئی چاند نہیں ہوا، اور مضبوط دلائل کے ذریعے سے، مگر چونکہ ہم اعلان کر چکے ہیں ہو چکا، تو تردید کیسے کرتے؟ ارے ہے یا نہیں، اڑے ہوئے اسی بات کے اوپر۔ وہ لکھا ہے واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دہلی میں کچھ لوگ ایسے تھے، اہل بدعت ہر زمانے میں رہے ہیں، اہل حق بھی رہے، تو ایک بہت بڑے محدث تھے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فتویٰ دیتے تھے کہ شیخ سدو کا بکرا حرام ہے۔ شیخ سدو کا مطلب سید سالار مسعود غازی، بہرائچ میں جن کا مزار ہے، ان کے نام پر ان کو خوش کرنے کے لیے باقاعدہ لوگ بکرے پالتے تھے، ذبح کرتے تھے تاکہ وہ راضی ہو جائے، گھر میں برکت ہو۔ جیسے 11ویں شریف میں لوگ کیا پالتے ہیں؟ مرغا۔ ان کی نیاز مرغے پر ہوگی اور ان کی نیاز بکرے پہ، اپنی طرف سے سب پابندیاں ہیں۔ تو حضرت کا فتویٰ تھا ما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا وہ حرام ہے، قرآن کہتا ہے۔ کچھ مولوی ایسے تھے جو کہتے جی نہیں یہ تو تبرک کی چیز ہے، حلال ہے۔ تو ایک آدمی بڑا چالاک تھا، اس نے کہا امتحان لیں ان تینوں کا، اور اس نے جو ہے دعوت کی تینوں بزرگوں کے، حضرت شاہ اسحاق کی بھی دعوت کی اور ان لوگوں کی بھی دعوت کی جو حلال کہتے تھے، ان کی بھی دعوت کی جو حرام کہتے تھے، اور اس طرح دعوت کی کہ ایک کی دوسرے کو خبر نہیں، بلا لیا مہمانوں کو لیکن ایک کے بارے میں دوسرے کو نہیں پتہ، اور اس کے بعد دسترخوان پہ کھانا اس نے لگا دیا۔ جب کھانا لگ گیا تو اس نے الگ الگ قیام گاہوں سے
ان کو بلا لیا بزرگوں کو, بیٹھ گئے دسترخوان پہ. اور جب بیٹھ گئے تو اس کی شرارت دیکھیے, کہنے لگا بھائی دیکھو یہ شیخ سدو کا بکرا میں نے مانا تھا, یہ اسی کی میں نے بریانی بنائی ہے, اب جس کا جی چاہے کھائے اور جس کا جی چاہے نہ کھائے. تو شاہ صاحب جو تھے ان کے کھانے کا سوال ہی نہیں, وہ تو کہتے تھے یہ حرام ہے, کھایا ہی نہیں. جو اس کو حلال کہتے تھے انہوں نے بھی نہیں کھایا, جو حلال کہتے تھے انہوں نے بھی نہیں کھایا. تو اس نے کہا بھائی یہ اگر نہیں کھا رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے, یہ تو حرام کہتے تھے, نہیں کھا رہے, تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہنے لگے ہے تو واقعی یہ حرام, مگر ہم ان کی ضد میں اس کو حلال کہتے تھے. ان کی ضد میں چونکہ انہوں نے کہہ دیا حرام تو ہمیں حلال کہنا ہے, لیکن ہے یہ حرام. وہ زمانہ بھی غنیمت تھا, کم سے کم انہوں نے حرام کھایا تو نہیں. آج کل زمانہ کیا ہے کہ آپ کھا بھی لیں گے, ارے ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہا ہے کہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا, تو وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے جس کو وہ جھٹلا چکے تھے پہلے. پہلی مرتبہ جھٹلا دیا تو دوبارہ واضح دلائل پہ دلائل دیکھنے کے بعد دل اندر سے مان رہا ہے, پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. جب وہ ضد کے اوپر اڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہ دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ, اللہ فرماتا ہے ان میں سے اکثر کو ہم نے عہد کا, وعدے کا پابند نہیں پایا. کون سا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ سب سے لیا, مسلمانوں سے بھی اور غیر مسلم, یہودی, عیسائی, مجوسی, پوری اولاد آدم سے اللہ نے وعدہ لیا تھا. عالم ارواح میں الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ بلا, کیوں نہیں آپ ہمارے رب. آپ کی ہر بات مانیں گے, آپ کے پیغمبر جو پیغام لے کر کے آئیں گے اس کو بھی مانیں گے. مگر اس وعدے کو اکثر لوگوں نے جھٹلا دیا, اس وعدے کا خیال نہیں کیا. فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ, ان میں سے اکثر کو ہم نے وعدے کا پابند نہیں پایا. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے لوگ کیا کرتے جب مصیبت میں مبتلا ہوتے تو کیا کہتے تھے؟ اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم توبہ کر لیں گے, اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو ایمان لے آئیں گے, اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر ایمان نہیں لاتے. ارے ہے نہیں, ابو جہل نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے نا. اچھا تم جگ رہے ہو اور یہیں بھی ہو, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے مگر پھر بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا. کہا اگر یہ بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے میں کلمہ پڑھ لوں گا. آپ نے بتایا کہ 7 کنکریاں ہیں, اور دیکھو مٹھی میں جو چیز ہے وہ بھی بتائی جاتی میں کون ہوں, اور وہ مٹھی میں, ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں پڑھ رہی محمد الرسول اللہ. بجائے کلمہ پڑھنے کے اس نے ان کنکریوں کو غصے میں زمین پہ پٹک دیا, ایمان نہیں لے. اسی طریقے سے فرعون اور فرعونی لوگ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت ان پر آتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے, اگر یہ مصیبت ٹل جائے گی پکا ہم ایمان لے آئیں گے. اور جیسے ہی وہ مصیبت ٹلتی تھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی. اللہ فرماتا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ, ان میں سے اکثر کو ہم نے وعدے کا پابند نہیں دیکھا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ, اور ہم نے نہیں پایا, اور ہم نے پایا ان میں سے اکثر لوگوں کو فاسق اور نافرمان. اکثر کیوں کہا؟ اس لیے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں
اقلیت میں ایمان والے ہمیشہ رہے، اکثر کیا رہے؟ نافرمانی رہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو۔ کن کے بعد؟ کن کے بعد؟ ہیں؟ فرعون کے بعد؟ یہ دیکھیے، یہ سننا ہے، کس کے بعد؟ من بعدہم، ان لوگوں کے بعد۔ کن لوگوں کے بعد؟ ان 5 قوموں کی تباہی اور بربادی کے واقعات تم سن چکے ہو، درمیان میں اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بیان کیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے کیوں بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ ان پیغمبروں سے زیادہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جو معجزات دکھائے ہیں ان پیغمبروں سے زیادہ بھی تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں عبرت، نصیحت، امت کے لیے بہت سبق اس میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، کہاں؟ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس۔ فظلموا بہا، تو فرعون نے اور اس کے مصاحبین نے اور اس کی قوم نے ان نشانوں کی قدر نہیں کی، ظلم کیا، ان کو جادو کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جادوگر کہا، ان کو نبی نہیں مانا، ان معجزات کو جادو۔ فظلموا بہا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ فرعون بھی فسادی تھا، کیا کر رہا تھا وہ؟ کیا نہیں کیا فرعون نے؟ ظلم اور زیادتی، اللہ کا حق بھی پامال کیا، بندوں کا حق بھی پامال کیا، خود بھی خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کے بندوں پر ظلم کیا۔ اللہ فرماتا ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا؟ دیکھو کیا ہوا تھا، سب کو اللہ نے اخیر میں ڈبو دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرعون سے کیا کہا؟ انی رسول من رب العالمین، میں بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے، میں خود نہیں آیا ہوں، میں پیغام بر ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں۔ کس کی طرف سے؟ رب العالمین۔ تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو اور وہ ہے رب العالمین، اور عالم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کو۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کا جو پالنے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف سے میں تمہارے پاس پیغام لے کے آیا ہوں۔ تم بھی کیا ہو؟ عالم میں تم بھی داخل ہو۔ جب میں پیغمبر ہوں تو پیغمبر کا پیغمبری کا تقاضا کیا ہے؟ جو پیغام اس کے ساتھ بھیجا جائے اس پیغام میں وہ اپنی طرف سے کچھ گھٹا دے اور کچھ بڑھا دے؟ نہیں، پورا پورا پیغام پہنچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور میں اس بات پر قائم ہوں میں اللہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے نہیں کہوں گا مگر وہی بات جو 100% برحق ہو۔ اللہ کا پیغام بغیر کمی بیشی کے میں تمہیں پہنچاؤں گا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، اور میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، دعوے کے ساتھ بولو دلیل بھی موجود ہے کہ میں پیغمبر ہوں۔ پیغمبر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں معجزے لے کے آیا ہوں۔ قد جئتکم ببینۃ، میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح دلیلیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اللہ کی بندگی کرو، اپنے آپ کو خدا کہلوانا چھوڑ دو، اور یہ جو انبیاء کی اولاد ہے بنی اسرائیل جس پر تم نے مظالم ڈھال رکھے ہیں، ان کو اپنے وطن جانے دو، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرے۔ ان کا وطن کہاں تھا بنی اسرائیل کا؟
بنی اسرائیل کا وطن کہاں تھا؟ یہ بیچارے اکیلے بولتے ہیں اور باقی لوگ کہتے ہیں کہاں وطن تھا؟ بنی اسرائیل کہتے کس کو ہم؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کہاں کے تھے؟ عراق کے۔ وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے اپنا وطن کسے بنایا؟ ملک شام کو۔ ملک شام کے تھے، وہی اسحاق علیہ السلام، وہی ابراہیم علیہ السلام، وہی یعقوب علیہ السلام، اور وہیں آج بھی قبریں ان بزرگوں کی ہیں۔ بستی کا نام ابراہیم الخلیل، یعقوب علیہ السلام کی بھی قبر وہاں، اسحاق علیہ السلام کی وہاں، حضرت سارہ کی وہاں، ملک شام۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کو تو ملک شام میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ وہاں فرعون کے وہاں۔ اس کا مطلب ان کا وہ وطن اصلی نہیں تھا، ان کا وطن اصلی تو ملک شام تھا، یہ وہاں ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور کیوں آئے تھے؟ اس کے جواب میں قرآن کریم کی آنے والی جو صورت ہے، پوری سورہ یوسف اللہ نے نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل تھے تو ملک شام کے رہنے والے، یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ کیسے پہنچے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کو مصر میں بیچا گیا، اور پھر یعقوب علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے، اور پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اور پورے گھرانے کو، قبیلے کو مصر میں بلوایا۔ اس طرح بنی اسرائیل وہاں پہنچے۔ تو اس لیے اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو ان اللہ کے بندوں کو رہائی دے دو، یہ اپنے ملک میں چلے جائیں، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی پیغام پہ فارسل معی بنی اسرائیل، بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا خالی یہ بات کہنے سے کہ میں اپنے پاس دلیل رکھتا ہوں، پروف رکھتا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، خالی کہنے سے کام نہیں بنے گا۔ اگر واقعی آپ کے پاس دلیل ہے کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور واقعی سچے رسول ہیں تو دلیل دکھاؤ، دیکھیں ہم بھی کہاں ہیں دلیل۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، کیا کہا فرعون نے؟ قال ان كنت جئت بآية، اگر تم لائے ہو کوئی واضح نشانی اور دلیل اور معجزہ، فات بها، اس کو میرے سامنے ظاہر کرو، ان كنت من الصادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وہاں کیا دیر تھی، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً نشان ظاہر کیا۔ کیا نشان ظاہر کیا؟ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ عصا یعنی ٹوپی، لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی، اور لاٹھی کا ڈلنا تھا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ ایسا اژدہا مفسرین لکھتے ہیں اپنی تاریخی روایات میں، ایک جبڑا اس کا زمین پہ تھا اور دوسرا فرعون کے محل پہ۔ کتنا خطرناک ہوگا، اور بھگدڑ مچ گئی۔ یہ بھی تاریخی روایت ہے، 25,000 لوگ مر گئے، اور فرعون کی حالت خراب۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے پناہ اس نے لی اور کہا موسیٰ اس کو قابو میں کرو، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم تمہاری بات مان لیں گے، واقعی تم اللہ کے پیغمبر ہو، واقعی تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہو، ہم نے مان لی دلیل تمہاری۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس کو پکڑا، فوراً پھر وہ کیا بن گئے؟ وہ سوچ کے کہو کیا بن گیا ہیں؟ پھر لاٹھی بن گئے۔ اچھا، پھر وہ لاٹھی۔ ایک دلیل قرآن کی اس آیت میں ثعبان مبین، بڑا سا اژدہا، اور قرآن ہی میں دوسری جگہ کیا ہے معلوم؟
کانہا جانن، وہ ایسا سانپ بن گیا گویا کہ وہ جان ہے. جان کہتے ہیں ایسے سانپ کو جو انتہائی پتلا ہو، اور جو پتلا سانپ ہوتا ہے بہت دھیرے دھیرے چلتا ہے نا، وہ چل ہی نہیں پاتا، وہ بہت تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ. قرآن کہہ رہا پتلا سانپ، یہاں کہہ رہا اژدہا، اور اژدہا کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو، بہت بڑے سانپ کو کہتے ہیں، ہے نا. دو باتیں ہوئی. تیسرے جگہ قرآن کہتا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئے. ایک جگہ سانپ کہا، ایک جگہ پتلا سانپ کہا، ایک جگہ موٹا سانپ کہا، تو بات تو ایک ہی ٹھیک ہوگی نا. غیر مقلد لوگ کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں حلال ہے، اور امام حنیفہ کہہ رہے ہیں حرام ہے، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ مستحب ہے. اب بتائیے، ایک چیز حلال بھی وہی، حرام بھی وہی، مستحب بھی. اب ایک ہی بات صحیح ہوگی، تینوں باتیں صحیح نہیں ہوگی. اب ان سے پوچھو ایک جگہ کیا ہے اللہ میں اگر اژدہا، اور ایک جگہ کہہ رہا ہے پتلا سانپ، اور ایک جگہ دوڑتا ہوا سانپ، مطلقاً سانپ بتا رہا ہے. تو تینوں باتوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہوگی. کہو گے تو ایمان چلا جائے گا. تینوں صحیح ہے. قرآن کے الفاظ پہ غور کرو. اللہ کہہ رہا کانہا جانن. کانہا کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ وہ ایک پتلا سانپ ہے. گویا کے مطلب کیا ہوا؟ یعنی حقیقت میں نہیں ہے، یوں سمجھ لو ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. شاعر کہہ رہا ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو تم گویا کہ میرے پاس ہوتے ہوتے نہیں ہو، گویا کہ سمجھ لو تم میرے پاس ہو، ہے نا. جب پوچھا ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہاکذا عرشک، کیا تیرا جو تخت ہے، تخت شاہی، وہ ایسے ہی ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا یہی ہے، اس نے کیا کہا؟ کانہو ہو. اس نے گویا کہ یہ وہی ہے. یعنی سیم ہم نہیں کہہ سکتے یہ وہی ہے، گویا کہ ملتا جلتا ہے، یوں کہہ گویا کہ وہی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ وہ پتلا سانپ، کیا کہا؟ کانہا جانن، گویا کہ وہ پتلا سانپ. یہاں کہا اژدہا، تھا تو واقعی وہ اژدہا، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ گویا کی پتلا سانپ بھی تھا. گویا کے پتلے سانپ کے ساتھ دنیا کے اژدہے اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے ہیں، اپنے جسامت کی وجہ سے حرکت نہیں کر پاتے ہیں. وہ تھا تو بہت بڑا اژدہا، مگر اژدہوں کی طرح نہیں تھا. گویا کہ وہ پتلا سانپ تھا، جیسے پتلے سانپ بڑی تیزی سے حرکت کرتے ہیں ایسے حرکت کر رہا تھا. یہ ہے قرآن. قرآن نے کہا ثعبان مبین، کھلا ہوا اژدہا. کھلا ہوا کیوں کہا؟ ہمیں کھلا ہوا کیوں کہا؟ اژدہا کیا بند بھی ہوتا ہے؟ کھلا ہوا ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی شبہ نہیں تھا کہ اژدہا ہے، بلکہ سب لوگوں کو یقین آ گیا واقعی یہ اژدہا ہے. ہر آدمی نے سمجھ لیا یہ اژدہا ہے. اور تھوڑی دیر پہلے کیا تھا؟ وہ لاٹھی تھی. یہی تو معجزہ ہے. یعنی سب لوگ سمجھ رہے ہیں یہ پہلے لاٹھی تھی اور اب کیا ہے؟ اژدہا ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصا ہے. فالقیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو زمین پہ ڈالو. فالقاہا، تو انہوں نے زمین پہ ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا اور دوڑا فرعون کی طرف، اور فرعون کی حالت خراب ہے. اور تھا خدائی کا دعوے دار، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور رب بھی ڈرپوک ہوتا ہے کیا؟ ہے اژدہے کو دیکھ کر کے بھاگا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوسری دلیل دکھائی، کیا؟ وَنَضَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچا. نضع کہتے کھینچنے کو.
تو وہ روشن ہو گیا، چمکنے لگا دیکھنے والوں کے لیے۔ نزا کے معنی کھینچنا۔ عالم نزا کسے کہتے ہیں؟ جب روح کھینچی جاتی، فرشتے روح نکالتے ہیں، اس کو تو نزا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھینچا، یہاں یہ نہیں بتا کیا کھینچا، ہاتھ کھینچا، مگر کہاں سے کھینچا اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں ہے فَأَدْخَلَوْا فِي جَيْبِهِ، اپنے ہاتھ کو انہوں نے گریبان میں ڈالا اور پھر وہاں سے کھینچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو ڈالا سب کے سامنے گریبان میں، اور پھر جو ہاتھ کو نکالا بیضاء، روشن چمکنے لگا، اور ایسی روشنی جس کو دیکھنے کے لیے لوگ حیرت کریں اور لوگ دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جائیں، ایسی روشنی۔ اللہ فرماتا ہے من غیر سوء، یا نہیں ہے، دوسری جگہ ہے ہاتھ ان کا سفید بالکل شفاف ہو گیا، لیکن یہ بیماری کی وجہ سے نہیں تھا۔ سمجھ لو ان کا ہاتھ پہلے تو صحیح تھا، بعد میں بالکل سفید ہو گیا، یعنی برس کی بیماری ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ من غیر سوء، اس لیے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا جس بیماری سے لوگوں کو گھن آتی ہو اور جس کی وجہ سے لوگ اس سے بھاگنے لگے۔ اسی بنیاد پر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے اور ان کو کوڑے خانے پہ ڈال دیا گیا، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بیماری میں تو مبتلا کیا، مگر ایسی بیماری کہ گوشت کٹ کٹ کے گر گیا ہو اور کیڑے باقاعدہ پڑ گئے ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کسی نبی کو ایسی بیماری میں نہیں مبتلا کرتا جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اور بھاگنے لگے۔ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، لہذا پیغمبر میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ کسی اندھے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، کسی لنگڑے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، کسی لولے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، کسی مجذوم، کسی ابرس سفید ہاتھ جس کا ہو، جسم میں سفید داغ ہو، تو نبی نہیں بنایا۔ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ ہم نبی ہیں، یہی دلیل ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ جو تھی کیسی تھی؟ خراب تھی۔ ایک مرتبہ وہ فوٹو کھنچانے گئے، آپ بتائیں نبی وہ فوٹو کھنچائے گا؟ اسی سے اندازہ لگائیے کیسا نبی تو۔ فوٹو کھنچانے گئے تو فوٹو گرافر نے کہا پہلے اپنی آنکھ صحیح کرو، ذرا آنکھ کا پردہ اٹھاؤ، کھلی رہے تو پھر ہم کھینچیں گے۔ تو خیر انہوں نے اپنے ایک ہاتھ سے پلک صحیح کی، اور جیسے ہی کیمرہ مین نے فوٹو کھینچا تو پھر وہ پردہ نیچے گر گیا۔ اللہ نے اس طرح اس کو ذلیل کے کانا۔ ایسے ہی وہ جو دجال آئے گا قیامت کے قریب، دجال وہ بھی کیسا ہوگا؟ کانا، عینہ طافیہ، اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی، جیسے انگور نہیں ہوتا ہے ابرا ہوا ایسا، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ سمجھنے والا سمجھ جائے گا اس کی آنکھوں میں عیب ہے، یہ خدا کہیں ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ تو غرضے کی پیغمبر جو ہوتا ہے وہ بالکل بے داغ ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ پیغمبر کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اور پھر بھی کوئی کہے پیغمبر میں یہ عیب ہے۔ اگر یہ بھی کوئی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے جس سے لوگوں کو یقین آ جائے کہ پیغمبر میں کوئی عیب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جب نہاتے تھے تو اکیلے میں حیا کی وجہ سے، اور پوری قوم کے لوگ کیا کرتے تھے؟ سب کے سامنے اپنے ننگے ہو کے نہاتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جہاں نکٹے لوگ ہوں، ان میں ایک ناک والا اگر آ جائے تو سارے نکٹے لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو اچھا سمجھیں گے نا،
ہیں؟ ارے بولو کیا سمجھیں گے؟ یہ عیب والا بتائیے، اس کے ناک ہے، ہم لوگ سب بے ناک والے، یہ آ گیا اس کے اندر عیب ہے۔ تو جب سارے کے سارے بے حیا تھے، یوں ہی اپنے نہا لیا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور حیا ایمان کا عظیم شعبہ ہو تو کپڑوں کے ساتھ نہاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ کے سب کے سامنے نہ نہانے کی وجہ یہ ہے کوئی بیماری ہے ان کے اندر، اور اس بیماری کو چھپانے کے لیے سب کے سامنے نہیں نہاتے ہیں۔ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہو ان کو بیماری ہے، یہ بھی اللہ نے گوارا نہیں کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جہاں تنہا نہا رہے تھے، انہوں نے کپڑے اتار کے رکھے ایک پتھر پہ، اور اس کے بعد جب نکلے کپڑے پہننے کے لیے تو پتھر روانہ ہو گیا، اور اسی پہ کپڑے موسیٰ علیہ السلام کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیچھے جا رہے ہیں، یہ صوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، پتھر میرے کپڑے دے، مگر پتھر تو کسی اور کے حکم کا پابند ہے۔ جیسے چھری اللہ کے حکم کی پابند تھی، اور ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کا گلا کاٹنا چاہتے ہیں، مگر چھری تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، وہ پتھر بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ اللہ کا حکم ہے چلو، اب وہ جا رہا چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا پتھر کو چلتے ہوئے کبھی؟ نہ پہیے ہیں، نہ جان ہے، نہ کچھ ہے، یہ معجزہ ہے، اللہ جس کو چاہے چلا دے۔ اب اتفاق سے وہ پتھر کہاں پہنچا؟ جہاں بنی اسرائیل کا مجمع تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرا، وہیں پہ رک گیا وہ پتھر۔ اب سب لوگوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو، اور سب نے ایک زبان ہو کے کہا نہیں ہم لوگ غلط کہہ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا جسم تو بالکل صحیح سالم ہے اور سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ ہے، یہ غلط بات ہے۔ جب تردید کر دی، اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ کپڑے پہن لیے، اور غصے میں اس پہ 2-3 ایسی ضربیں لگائیں کہ جس کی وجہ سے نشان اس کے اوپر پڑ گئے۔ تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد کھینچا تو وہ چمکنے لگا، فَإِذَا لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے نہایت وہ روشن و منور ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں ید بیضا، سنا نہیں؟ ایک بیضا وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ انڈے کو کہتے ہیں بیضا، ہے نا؟ اس لیے کہ انڈا بالکل کالا ہوتا ہے نا، سفید ہوتا ہے نا، بیضا کے معنی سفید، ید بیضا سفید ہاتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ حسن یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عجیب تھا، اللہ کی تمام مخلوقات میں وہ حسن بھی اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حسن یوسف بھی آپ کے پاس ہے۔ دم عیسیٰ، دم سے مراد دم کر دینا، کہتے ہیں دم کرنا یعنی پڑھ کے پھونک دینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دم مشہور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پھونک مارتے تھے تو کیا ہوتا تھا بتائیے؟ وہ جو چڑیا بناتے تھے مٹی کے گارے سے، اور اس کے بعد جب اس میں پھونک مارتے تھے تو زندہ ہو کے اڑ جاتی تھی وہ، اور پھونک مارتے تھے تو وہ جو مادرزاد نابینا ہوتے تھے، ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہوا، اس کی آنکھوں میں کیا ہوتا تھا؟ موتیابند ہو جاتا تھا۔ ارے کیا ہوتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی تھی، اور اگر سفید داغ ہوتے تھے تو ہاتھ پھیرا اور پھونک ماری، کیا ہوا؟ فوراً اچھا ہو جاتا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک۔ تو موسیٰ علیہ السلام و حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی نبی کے پاس ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ جو تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور تیسرا معجزہ کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ کیا؟ ید بیضا، چمکنے والا ہاتھ۔
یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ نہیں، آپ کے صحابہ کا ہاتھ چمکا، پیشانی کے اوپر روشنی، اندھیرے میں جا رہے ہیں، کسی چراغ کی ضرورت نہیں۔ ان کا اے اللہ کے رسول، اگر میں جاؤں گا اپنی قوم کے پاس تو میری قوم کہے گی ان کے سفید داغ ہے، تو اس کو کہیں اور منتقل کر دیجیے۔ آپ نے کہا تو وہ روشنی ان کے کوڑے میں منتقل ہو گئی، کوڑا چمک رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمک رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا کوڑا چمک رہا ہے۔ اور ایک صحابی کا نہیں بلکہ جتنے صحابہ ہیں ان تمام صحابہ کے بارے میں قرآن بتاتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کی وجہ سے خاص قسم کا اثر تھا، نشان تھا۔ خاص قسم کے نشان سے مراد وہ نہیں جو ہم لوگوں کے سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی پہ ڈھٹا پڑ جاتا ہے نا، کالا کالا، لوگ سمجھتے ہیں یہ صحابہ کے بھی ایسے ہی پڑا ہوگا، یہ ڈھٹا نہیں مراد ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی بھر وہ سجدے کرتے رہتے ہیں مگر ان کی پیشانی پر کبھی وہ کالا نشان نہیں پڑتا، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں 4 دن میں دیکھیے آپ جیسے لگتا ہے کہ پیدائشی نمازی ہے، رمضانی نمازی نہیں، کون تھا؟ پیدائشی نمازی، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ دبا مراد نہیں، ڈھٹا مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد نور ہے، نور۔ صحابہ کی پیشانیوں پر سجدہ کرنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کا نور ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں اگر ہزاروں کے مجمع میں اگر ایک صحابی پہنچ جاتے تو چہرے کی چمک سے ان کو پہچان لیا جاتا، یہ باقی ہے تو سب نیک لیکن صحابی نہیں ہے، صحابی یہ ہے جن کی پیشانی چمک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کی پیشانی کیوں چمک رہی تھی؟ کیوں چمک رہی تھی؟ ارے بولو، قرآن نے بتایا کیوں چمک رہی تھی؟ من اثر السجود، سجدے کی وجہ سے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سجدہ کرنے سے پیشانیاں چمکتی ہیں۔ جو آدمی سجدہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہماری پیشانی چمکنے لگے اس لیے آج سے سجدہ شروع کر دیں گے، ہے؟ بیوٹی پارلر جو عورتیں جاتی ہیں ان کو اگر معلوم ہو جائے کہ سجدہ کرنے سے چہرے پہ کیسا نور ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے بند ہو جائیں اور سجدے میں پڑی رہیں، وہ اتنا نور ہوتا ہے۔ مگر یہ نور کب ہوتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ جب سجدہ کیا جائے تو پیشانی پر ایک نور ہوتا ہے جو سجدہ کرنے والے کے ہوتا، غیر سجدہ کرنے والے کی پیشانی پہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا صحابہ کی جو پیشانیاں چمکتی تھیں وہ کون سا عمل تھا ان کا؟ سجدہ۔ اور وہ سجدہ تم بھی کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہم لوگ؟ یعنی سجدے کی وجہ سے پیشانیوں کو ہم بھی نورانی بنا سکتے ہیں، اخلاص کے ساتھ سجدہ کریں۔ مگر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا دیکھو بھائی، سجدہ کرنے سے اخلاص کے ساتھ پیشانی پر نور تو پیدا ہوگا لیکن صحابہ جیسا نور بولو نہیں پیدا ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جیسا سجدہ ہوگا ویسا نور ہوگا، صحابہ جیسا سجدہ بھی کسی کا نہیں ہوگا اور صحابہ جیسا نور بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جتنے پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے تھے وہ سارے معجزات نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کے معجزات عطا فرمائے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ جو کمالات، جو خوبیاں، جو فضائل تمام پیغمبر رکھتے ہیں، اے پیغمبر وہ سارے کمالات آپ اکیلے رکھتے ہیں۔ اللہ نے جمع کر دیا تب آپ کی ذات میں، ذات احمد میں سمٹ آئے ہیں۔ یہ تو فارسی تھا، آپ کہیں گے فارسی تو ہم جانتے نہیں، اردو میں بولو،
تو اردو میں سنیے، ذات احمد میں سمٹ آئے ہیں کتنے اوصاف، ذات احمد میں سمٹ آئے ہیں کتنے اوصاف، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دیکھو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ کون؟ مولانا قاسم نانوتوی۔ یہ کون ہے؟ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ فرماتے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ جتنے لوگوں میں کمال پائے جاتے ہیں حقیقت وہ نبی کے کمال کا اثر ہی تو ہے، لیکن سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے جس میں جمع فرما دیے وہ شخصیت اور وہ ہستی ہے مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ وَنَضَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا، اور ایسی چمک ہوگی کہ سب حیران اور ششدر رہ گئے۔ یہ معجزہ تھا دوسرا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے سامنے پیش کیا، مگر دیکھا ان سب نے، مگر وہ اندھے تھے۔ کیا تھے وہ؟ اندھے تھے۔ کیسے اندھے تھے؟ آنکھ کے اندھے نہیں تھے، وہ سب دل کے اندھے تھے۔ پھر بھی انہوں نے یقین نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے، بلکہ اس کو جادو کہا، موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، اور اس کے مقابلے کی وہ سوچنے لگے۔ مزید اس کی تشریحات اور وضاحت انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ نماز میں وضو جیسے ہی ٹوٹے تو فوراً آدمی جو ہے اپنی نماز کو آگے جاری نہ رکھے، بلکہ فوراً وضو کرنے کے لیے چلا جائے۔ اگر وضو ٹوٹنے کے بعد بھی وہ نماز پڑھے گا تو اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے، وہ کافر ہو جائے، اس کا اندیشہ ہے۔ اگر وہ جماعت میں شریک ہے، اکیلے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، چلا وضو کرنے۔ جماعت میں شریک ہے، اگلی صف میں کھڑا ہوا ہے، پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں، تو کیا کرے وہ؟ کہا جب بھی اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کیسے نکلے؟ کہا وہ نکلے فوراً اور اپنی ناک پکڑ لے یا اپنا منہ دبا لے۔ جب وہ ناک پکڑے گا تو پیچھے والے نمازی سمجھ جائیں گے کیا لگتا ہے اس کی نکسیر پھوٹ ہوئی ہے نا، یہ لگتا ہے اس کو الٹی آ رہی، تو کوئی جگہ آگا دے گا نہیں اس کو، پھر نہیں دے گا نا۔ اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چلا گیا، ادھر جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس کے لیے آسانی سے نکلنا ہو گیا، اور جا کے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد وہ نماز جہاں سے چھوڑی تھی امام کے ساتھ شامل ہو جائے، بعد میں اپنے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نماز اثر نو پوری پڑھے۔ ظاہر بات ہے اب اتنی اطمینان سے تو امام لوگ نماز پڑھاتے نہیں کہ آدمی کے وضو ٹوٹے، پھر صفوں سے نکلے، پھر وضو کر کے آئے، اور پھر اس کے بعد بھی اس کو جماعت مل جائے۔ ایسی نمازیں تو اب ہوتی نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ یہ تیرا کلام بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کو پڑھنے کی، اس کی زیارت کرنے کی، اس کو سننے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہوا اور کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہم سب توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو، پوری امت کو توفیق عطا فرما قرآن و سنت سے اپنا رشتہ جوڑنے کی۔ اے اللہ جو تو نے باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے،
اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، تمام شرکاء تمام حاضرین کی اے اللہ نجات اور مغفرت کا فیصلہ فرما، ان کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دے، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ ان کو بری فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے مالک جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام اکابر علماء، بزرگان دین، ملت کے رہبر، اے اللہ ان تمام حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔